السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، چاروں بھتیجوں کی شہادت کے بعد فرزندان عبداللہ بن جعفر طیار حضرت اون محمد امام علی مقام کے حقیقی بھانجوں حضرت سیدہ زینب کے جگر کے ٹکڑوں کی باری آئی۔ چمن زہرا کی جنتی پھولوں نے آگے بڑھ کر عرض کی، مامو جان ہمیں بھی نثار ہونے کی اجازت دیجیے۔ امام پاک نے فرمایا، نہیں، تمہیں اجازت نہیں۔ میں تمہیں اس لیے اپنے ساتھ نہیں لایا تھا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں تیروں کا نشانہ بنتے ہوئے اور نیزوں پر اچھلتے ہوئے دیکھوں۔ تم اپنی ماں کے پاس رہو۔ اون محمد نے کہا، مامو حضور، اماں جان کا بھی یہی حکم ہے، دیکھو وہ بھی سامنے کھڑی ہے۔ امام پاک نے اپنی بہن سیدہ زینب کی طرف دیکھا اور کہا، میری بہن کچھ خیال کر، مجھ پر صدموں کے پہاڑ نہ توڑو۔ میں کن آنکھوں سے ان پھول جیسے بچوں کے سینوں سے تیر اور نیزے پار ہوتے ہوئے دیکھوں گا؟ سیدہ زینب کہہ رہی تھی، بھیا، میرے پیارے بھیا، کیا اپنی بہن کا یہ حقیر ہدیہ قبول نہیں کرو گے؟ کیا تم نے میرا یہ ہدیہ قبول نہ کیا تو میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں گی جب وہ پوچھے گی، بیٹی تم نے اس وقت کیا نظر پیش کی تھی جب شہزادہ نے سرور کونین کے حضور جانوں کے ہدیے پیش ہو رہے تھے؟ میرے یہ دو ہی فرزند ہیں، دونوں تجھ پر قربان ہے۔ اس کے ساتھ ہی سیدہ کی ہچکیاں چالو ہو گئی۔ امام پاک نے اشک بار آنکھوں سے اپنی بہن کو دیکھا، دل پارا پارا ہو گیا اور دونوں بھانجوں کو سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ ماں دیکھ رہی تھی کہ میری آنکھوں کے تارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یزیدی بادلوں میں روپوش ہونے جا رہے ہیں۔ ان کے جاتے ہی دشمن ان پر بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیں گے، مگر اس صبر والی ماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف منہ کر کر کہا، مولا، جو تیری رضا وہ ہماری رضا۔ چمن زہرا کے جنتی پھول حضرت جعفر طیار کے پوتے مولا علی کے نواسے میدان کارزار میں دشمنوں کے سامنے گئے اور کہا، سنو اور ہمیں پہچانو۔ پھر ان دونوں بھائیوں نے وہ شجاعت کے جوہر دکھائے کہ دشمنوں کے صفوں میں ہلچل برپا ہو گئی۔ آخرش بہت سے یزیدوں کو مارتے اور کاٹتے ہوئے خود بھی نیزوں اور تلواروں کا نشانہ بن کر جنت پہنچ گئے۔ حضرت اون کو عبداللہ بن عتبۃ الطائی نے اور حضرت محمد کو عامر بن نحشن نے شہید کیا۔ امام پاک کے رفقا ان کی لاشیں اٹھا کر لے گئے اور خیموں کے پاس لا کر رکھ دیے۔ اتنے میں سیدہ زینب بھی آ گئی۔ امام پاک نے فرمایا، لو بہن، تمہاری قربانی بھی منظور ہو گئی، آؤ اپنے شہیدوں کی زیارت کر لو۔ ماں نے جب اپنے فرزندوں کی کٹی پھٹی لاشوں کو دیکھا تو لاشوں کے اوپر گر گئی اور بلائیں لیتے ہوئے کہا، اے کاش تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی۔